الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الغزو على الحمیر، باب بغلة النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضاء. یہ باب ہے گدھے کے اوپر جہادی سفر کرنا، غزوے کے لیے نکلنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کے بارے میں. قالہ انس وقال ابو حمید اہدى مالک ایلۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلہ کے والی نے سفید رنگ کا خچر ہدیہ کیا تھا، تحفہ کیا تھا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو اسحاق نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن حارث کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بغلتہ البیضاء وصلاحہ وارضا ترکہ صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے تین کے، ایک اپنا سفید رنگ کا خچر، اور ایک اپنا اسلحہ، اور ایک اپنی زمین جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو چیزیں تھیں آپ کی، اس کو بیان کیا گیا. صرف تین چیزیں آپ کے بعد باقی رہی تھیں. ایک آپ کا سفید رنگ کا خچر تھا، اور ایک آپ کے پاس کچھ اسلحہ تھا، اور ایک آپ کی زمین تھی کہ جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا. غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تھا، لیکن یہ خچر وہ نہیں تھا جو ایلہ کے بادشاہ نے آپ کو تحفہ کیا تھا. ایلہ کے بادشاہ نے جو تحفہ کیا تھا یہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا تھا، اور غزوہ حنین پہلے ہوا تھا اور غزوہ تبوک جو تھا یہ اس کے بعد تھا. تو آپ کا ایک سفید رنگ کا خچر تھا، اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے خچر پیدا کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ خچر پیدا کرنے والا عمل یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. منع کرنے کے باوجود آپ نے خچر کو استعمال کیا، آپ کو تحفہ کیا گیا، آپ نے اس کو اپنے استعمال میں رکھا. اور لوگوں کو شاید علم ہے کہ خچر پیدا اس طرح ہوتا ہے کہ گھوڑا اور گدھا ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے. ان دونوں کا جو ملاپ سے جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ خچر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اس کو استعمال کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں پسند نہ ہوں لیکن اگر ان کو کوئی ایسا کر دے اور وہ حرمت کے درجے پر نہ ہو تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب گھوڑا پیدا کرنے کی اصل میں آپ ترغیب دلانا چاہتے تھے، اس لیے خچر کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. تو مطلب اس کا ہے کہ گھوڑا رکھنا اور گھوڑے کو پالنا جو اس کا اجر ہے وہ گدھے اور خچر کا اجر نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھوڑا جہاد کے اندر ایک بہترین سواری ہے. جو کام گھوڑا کرتا ہے یہ جانوروں میں سے اور کوئی جانور جہاد کے میدان میں نہیں کر سکتا. اور پیچھے آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ جس نے گھوڑا جہاد کی نیت سے رکھا اس کو اپنے گھوڑے کے کھانے پر، پینے پر، حتیٰ کہ اس کی لید اور پیشاب کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. ایک ایک چیز پر اجر ہے. کس وجہ سے؟ جہاد کی وجہ سے. تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس خچر یہ تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک خچر تھا اور رہا ہے، لیکن وفات کے وقت ایک خچر تھا. اور اسلحہ آپ کا جو کوئی تھا زندگی میں، زاد المعاد کے اندر ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ کے اسلحے کی بھی تفصیل بیان کی ہے. ہر چیز کا نام ذکر کیا کہ یہ آپ کا اسلحہ تھا. اور زمین جس کو آپ نے چھوڑا تھا صدقے کے طور پر، باغ فدق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کر گئے تھے.
اور یہی بات ہے کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی کبھی حصہ نہیں دیا، اس کے بعد عمر فاروق نے اپنی بیٹی حفصہ کو کبھی حصہ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کے لیے اس کی وراثت میں سے 8واں حصہ ہوتا ہے اگر خاوند کی اولاد ہو، تو اس میں تو 8واں حصے میں بیویاں ساری شریک تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو بطور صدقہ ترک کر گئے تھے۔ تو یہ ہے اس حدیث کی کچھ وضاحت۔ اندازہ کیجئے کہ دنیا کی 3 چیزیں تھیں آپ کی، اس کے سوا نہ کوئی درہم تھا، نہ دینار تھا، نہ کوئی غلام تھا، نہ کوئی لونڈی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی سب کو آزاد کر چکے تھے، رہائی دے چکے تھے، وفات کے وقت یہ چیزیں تھیں۔ اور باب میں یہ ہے کہ گدھے کے اوپر غزوہ کرنا، کیونکہ آگے والی روایت کے اندر اس کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے، تو لہٰذا جہاد کے میدان میں اگر کوئی گدھے پر بھی جاتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، کیونکہ گدھا بھی ایک سواری ہے۔ خچر پر جاتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے، اگرچہ گھوڑے کے اجر کو یہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان چیزوں کو رکھنے پر بھی اجر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2873۔